ہماری استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی پہنچ چکی ہیں. ہم ان کا سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. میں تعارف کروانا چاہوں گی اپنی استاذہ محترمہ کا کہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ الہدا انٹرنیشنل کی بانی اور CEO ہیں. نامور اسلامی اسکالر اور معلمہ ہیں. آپ نے عربی ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کیا. حدیث سائنسز میں PhD گلاسگو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ سے کی. ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹس نے نہ صرف ان سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور کر رہے ہیں بلکہ آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی CDs اینڈ کیسٹس کے ذریعے دنیا بھر میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ کے اسٹوڈنٹس دنیا کے تمام بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہر طبقے اور ہر فرقے سے ہے. نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کی بھی ایک بڑی تعداد استاذہ محترمہ کی آواز کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے. اور الہدا کا منشور ہے قرآن سب کے لیے ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو اچھا رکھے. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں اوکاڑا میں آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں اس مجلس میں برکت پیدا کرے, ہمیں نفع مند علم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ علم اور عمل ہماری آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا, مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم سب اس کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اس کو پہچانیں, اس کے آگے جھک جائیں اور اس کو راضی کریں. اس نے اس دنیا میں ہمارے ساتھ طرح طرح کی ضروریات رکھ دی. ہمیں جسم کے ساتھ روح بھی عطا کی, عقل اور سمجھ دی, جذبات دیے, پھر طرح طرح کی نعمتیں دی, ماں باپ دیے, اولاد دی, بہن بھائی دیے, کھانے پینے کو بے شمار نعمتیں دی. پھر اس نے ہم سے کیا چاہا کہ ان سب نعمتوں کو پا کر ہم اس کا شکر ادا کریں, اس کے بندے بن کر رہیں, ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں, اس جگہ استعمال کریں جہاں پر وہ استعمال کرنے سے راضی ہوتا ہے. اور یہی ہم سب کا امتحان ہے. ایک محدود سی زندگی ہمیں ملی, مختصر سی چند سال کی بات ہے. ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور دوسری طرف سے سنتے ہیں کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے. اور جب سے یہ دنیا بنی ہے یہی کھیل جاری ہے, کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. ہر ایک کے آنے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے اور جانے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے. ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے واپس چلے جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا اور ہمارا کسی سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. کوئی ہمارے لیے روئے گا نہیں, کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا, کوئی ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوگا. دنیا میں کتنی ہی بڑی بڑی قومیں آئی, کتنے ہی طاقتور لوگ آئے, کتنے ہی ترقی کرنے والے, دنیا کو ادھیڑنے والے, زمین کے اندر طرح طرح کی عمارتیں بنانے والے اور فصلیں اگانے والے, دنیا میں رونقیں لگانے والے, آج وہ کہاں ہیں؟ اسی زمین کے اندر پڑے ہیں اور کوئی ان کو نہیں جانتا. قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ, اللہ کی سوا کسی کو بھی ان کا نہیں معلوم ہے کہاں, مٹی کی کن تہوں میں دبے ہوئے ہیں. ہم بھی ایک دن اسی راستے پہ جانے والے ہیں اور اسی طرح ہمارا بھی خاتمہ ہو جانے والا اور مٹی کے اندر ہم بھی واپس مل جانے والے. اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ جب ہم بھول بلا دیے جائیں, اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ ہمارے ہاتھوں میں جان نہ رہے, ہماری آنکھیں دیکھ نہ سکیں, ہماری زبان بول نہ سکے, ہمارے کان سن نہ سکے, ہم اپنے لیے کچھ کر لیں. کیونکہ جو سفر ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کا اختتام
ایک نئے آغاز کے ساتھ ہوگا، اور وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. ایک تو وہ گھر ہے جنہیں ہم اپنا گھر کہتے ہیں، اور اگر اپنا ذاتی گھر ہو، کرائے کا نہ ہو، تو اور بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے، اور بڑے اطمینان محسوس کرتے ہیں اور بڑے سیکیور محسوس کرتے ہیں. لیکن کتنا بھی بڑا اپنا گھر ہو، چھوڑ کے ہی جانا ہے، کیونکہ اصل گھر تو کہیں اور ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی وہ کوشش اپنے اس گھر کے سجانے کے لیے کر رہے ہیں، اس گھر کی خوبصورتی کے لیے، اس گھر کے سکون کے لیے، اس گھر کی بلندی کے لیے. ہمیں یہ وقت دنیا میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم دنیا کے گھر بنا کر اس میں اطمینان سے اور خوشی سے رہنا شروع کر دیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں. نہیں، ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا. ہم نے جو کچھ بھی یہاں کرنا ہے وہ وہاں کے لیے کرنا ہے. دراصل ہم کھائے پیے، سوئے، آرام کریں، کام کریں اس لیے تاکہ ہمیں وہ طاقت اور قوت نصیب ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکیں. اور ان سب چیزوں میں بھی، یعنی سونے، جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ان سب چیزوں میں بھی وہ طریقے اختیار کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب بڑے ہی کمزور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابدی جنت کے لیے کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم پھسل جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ دو طرح کا شر ہے، ایک شر باہر اور ایک شر اندر ہے. اور باہر کی نسبت جو اندر کا شر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اور اس دو قسم کے شر کا ذکر قرآن مجید کی 2 صورتوں میں کیا گیا ہے جو ابھی آپ نے تکمیل کی. اور آخر میں جو صورتیں آتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ باہر کا شر ہے، اور اس میں جادوگروں کا شر ہے، اور طرح طرح کے فتنے ہیں، اندھیرے ہیں، ان کا شر ہے. لیکن یہ شر کم درجے کی تکلیف دے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ تعوذ پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو بھی باہر کا شر ہے اس سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ہمیں جو شر نظر آتا ہے ہم اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں تو اس کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی چیز کاٹ نہ جائے یا ہم کسی چیز سے ٹکرا نہ جائیں. پھر اسی طرح حسد کے شر سے یا جادوگروں کے شر سے یا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے بندوبست کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو. لیکن دوسرا شر جو اندر کا شر ہے، جس کا ذکر سورۃ الناس میں آخری سورت میں کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 دفعہ پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ چاہتی ہوں سب لوگوں کے رب کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی اندر کی کمزوریاں، اندر کے خیالات، اندر کا شک، اندر کا نفاق، اندر کی سوچ کی خرابی، یہ سب سے بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سورت دی ہے جس پر قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن اور انسان دونوں ہی انسان کے اندر کو، اس کے دل کو اٹیک کرتے ہیں. لوگوں کی باتیں بھی ہمارے دل پہ لگتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا موڈ اچھا بھلا ہوتا ہے، اتنے میں آپ کے میاں آپ کو کچھ کہتے ہیں، شوہر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی بات.
بس آپ ان کو کہتے ہیں یہ کر لیں, وہ کہتے ہیں میں نے ابھی نہیں کرنا, تو آپ کو اسی سے ہی آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی. آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ کام کرو, وہ نہیں مانتا تو آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے. آپ بہن بھائیوں کو فون کرتے ہیں, وہ آگے سے کوئی بات سنا دیتے ہیں, آپ اس وقت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کر دی. پھر اسی طرح شیطان جو ہے, جن جو ہے شیطان, وہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, نیک کاموں کے بارے میں طرح طرح کے شبد ڈالتا رہتا ہے, ہماری ہمت کمزور کرتا رہتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, ہم نے ارادہ کیا تو ہم نے نیت کی ہوتی ہے, اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم جب لوگوں کی باتوں میں آ کے, شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے, اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس گناہ کا بوجھ بھی ہمارے دل پہ پڑتا ہے. اور گناہ جو ہے وہ دل کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے انسان کوئی زہر کھا لیتا ہے نا, تو وہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, پھر انسان مرنے لگتا ہے, ختم ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب انسان لوگوں کی باتوں کا شکار ہوتا ہے, شیطان کی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے, اور ان میں آ کے گناہوں کا شکار ہوتا ہے, تو انسان کے دل پہ زنگ لگنے لگتا ہے, انسان کے دل کے اندر ایک زہر بنا جاتا ہے, اور وہ اس کے سارے جسم کو قابو کر لیتا ہے. پھر انسان پہ نماز پڑھنی بوجھل ہو جاتی, نماز میں سستی ہو جاتی, صدقہ خیرات کرنے میں سستی ہو جاتی, ذکر اذکار کرنے میں سستی ہو جاتی, انسانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کرنے میں سستی ہو جاتی, یا ہم کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کرنے لگتے ہیں یا احسان جتانے لگتے ہیں. اس لیے ہم سب کو استغفار کرنے کی مسلسل ضرورت ہے, اور ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں. کہ آپ دیکھیں نا, ہمیں ہر طرف سے خطرے ہیں, ہم چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی فائنینشلی سیکیورڈ محسوس کریں, ہم فیملی کی پروٹیکشن ہو, ہمیں بظاہر کوئی بھی خطرے نا, اس کے باوجود ہم خطروں میں ہیں. ان خطرات سے نکلنے کے لیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کوئی بات ہمارے دل پہ کس طرح اثر کر جائے اور ہماری ڈائریکشن چینج ہو جائے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی تھوڑی سی بےرخی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. کئی دفعہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں, آپ نے دیکھو گا ہسبینڈ وائف کے درمیان بڑی محبت تھی, شادی ہوئی, بچے ہوئے, بڑا آپس میں اتفاق, محبت, پیار, دوستی سب کچھ ہے, لیکن اچانک ہی کچھ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں, جھگڑے, پکڑے, فساد پیدا ہونے لگتے ہیں, اور بعضوں کا طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو انسان کبھی بھی امن میں نہیں ہے, کبھی بھی ہر وقت ہم خطروں میں گرے ہوئے ہیں, کبھی اندر کا کبھی باہر کا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں, اور گناہوں سے بچتے رہیں. اور گناہوں سے بچنا ممکن نہیں, کیونکہ ہم بھول چوک کا بھی شکار ہوتے ہیں, تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں گناہوں کے شر اور فتنے اور فساد اور اثرات سے نکلنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی. انشاءاللہ آپ نے ان کو دھیان سے سننا ہے اور اپنی عملی زندگی میں لانا ہے, کیونکہ کسی بھی درس اور کسی بھی لیکچر کے سننے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے, ورنہ تو علم انسان کے لیے ایک بوجھ ہے. یعنی جتنا علم اکٹھا کرتے جائیں گے اتنا ہی بوجھ بنتا جائے گا. تو کسی بھی علمی مجلس میں جاتے ہوئے اور کچھ بھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہمیشہ دل میں نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی تو مجھے فیض عطا کرے میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں, اپنے ایمان کا, اپنے عمل کا حصہ بناؤں. تو ہمیں کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور گناہوں کے برے انجام سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, استغفار کرنی ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, تاکہ گناہوں کا بوجھ ہمارے دل پہ نہ پڑے. یہ بوجھ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے. آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے پر خوشی کوئی نہیں. اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دل بجھا بجھا سا رہتا ہے, اور پتہ نہیں کیوں کہ ہمارے دل کے اندر ایک غم لگا رہتا ہے. جس کو دیکھو وہ کسی نہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے,
کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی مال اسباب کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کسی چیز میں زندگی دوبھر کی ہوئی ہے. تو یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، ان سب کا علاج استغفار میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو برسنے والا بھیجے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی. یعنی استغفار کرو گے تو بارشیں برسیں گی، بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ رزق میں فراوانی ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھائے گا. تو جو مالی پریشانی کا شکار ہے اس کو بھی استغفار کرنی چاہیے. جس کی اولاد نہیں، اولاد بگڑی ہوئی ہے، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹے دے گا. بیٹوں کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، اللہ وہ تمہیں دے گا، لیکن تم کیا کرو؟ اپنے گناہوں سے نکلو، ان کی معافی مانگو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرے گا. یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہیں. تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی. اس لیے ہم سب کچھ کام ضرور کریں، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر روز توبہ کریں. ہر روز کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں شعوری طور پر. ایک تو ہے کہ روٹین میں بس توبہ میری توبہ استغفار، ایسے نہیں، دل کی حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. 100 بار. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا. وہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے تھے، وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. اس کے باوجود وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو ہم تو گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی بار توبہ کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ہر جگہ توبہ کریں. ہر جگہ. ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے کام آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا اس میں نیت خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں نماز کے فوراً بعد جو ذکر، پہلا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نماز تو پڑھ لی ہے لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے حتیٰ کہ حرم جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، کچھ کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں. اور اسی طرح بازار جائیں یا کسی شادی بیاہ میں جائیں، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کوئی اختیار اور بس نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا آگے کیا کیا ہوگا. بعض اوقات خواتین نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو حیا کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں. بعض مجلس سے تو بالکل ہی اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوتی، اونچا اونچا میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں. بعض لوگ کھانے میں اسراف کرتے ہیں، یعنی اتنا نہیں پکاتے، اتنا نہیں ہوتا جتنا کھانا، اب صرف دکھاوے کے لیے کئی کئی ڈشز. اب تو شکر ہے حکومت نے پابندی لگا دی، اس میں بعض لوگ جرمانہ بھر کے جو دل چاہتا کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اس میں ڈانس اور لڑکے لڑکیاں مل کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانوں کی شادیاں بھی ایسی تھی جو آج ان کی امت کر رہی ہے؟ ہمیں کتنا اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات آپ خود کر نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ منع نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی لازم ہے کہ اگر انسان برائی دیکھے تو پھر اس سے روکنا بھی چاہیے. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے.
تو کسی نہ کسی طرح مسلم میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہر جگہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ایسا کھانا کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے بھول گئے اور اسی طرح کے کوئی کام. تو اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرو اپنے گھروں میں, اپنے دسترخوانوں پر, اپنے راستوں, بازاروں اور مجلسوں میں, جہاں کہیں بھی تم ہو. تمہیں نہیں معلوم کہاں بخشش نازل ہو جائے, کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحمت کر دے اور وہ تمہیں بخش دے. اس لیے کہیں پر بھی ہو, اٹھتے بیٹھتے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کوئی چیز ایسی آپ کو لگی ہو جو میں نے ٹھیک نہ کی ہو, ہاں مجھے معاف کر دے. کیونکہ اگر ہماری موت اس حال میں آئی کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہ بخشے گئے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لیں, کیونکہ کبھی منہ سے بھول کے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو بعد میں کیا حالت ہے, وہ یہ ایسی نہیں ایسی. مثلا کسی نے آپ کو کوئی چیز دی, آپ رکھ کے بھول گئے, وہ دوبارہ آپ سے پوچھتا میں نے آپ کو کچھ چیز دی تھی, کہتے نہیں تم نے تو نہیں دی تھی. کتنی تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, ہم وہ غلط بیانی ہوتی ہے حالانکہ دی ہوئی ہوتی ہے اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بعد میں خیال آتا اوہ استغفر اللہ میں نے کیا کر دیا. اسی طرح بچوں سے وعدے کرتے رہتے ہیں, وہ پورے نہیں کرتے. کچھ اور یعنی ہماری صبح سے لے کے شام تک زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کسی بھی چیز پر احساس ہو جائے نا کہ میں نے ٹھیک نہیں کی, اسی وقت توبہ کر لیں, فوری طور پر توبہ, اور اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے, صفائی ہو جاتی ہے. کوئی چیز گر گئی تو آپ فوراً اس کو صاف کر دیتے ہیں. آپ کے کپڑوں میں کچھ لگ گیا, بستر پہ کچھ گر گیا, کارپیٹ پہ گر گیا, زمین پہ, آپ فوراً اس کی صفائی کرتے ہیں. یہی اصول اپنے ساتھ کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو فوراً ساتھ کے ساتھ دھلائی. حدیث میں بھی آتا ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا, برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس کو مٹا دے گی, یعنی صفائی ہو جائے گی, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس کا گلا اس نے گھونٹ رکھا. وہ زرہ ہوتا ہے لوہے کا لباس, وہ بہت جکڑا ہوا, جسے بازو کا تھا آپ نے کوئی تنگ کپڑا پہن لیا. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے, دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے, تیسری کرتا ہے تو تیسری, یہاں تک کہ ٹوٹ کے ساری ذرا زمین پہ گر جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے. یعنی یہاں یوں سمجھے کہ جیسے کسی نے آپ کو رسیوں میں باندھ دیا, تو ہر گناہ آپ کو رسیوں میں باندھتا چلا جاتا ہے. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ گریں کھلتی چلی جاتی ہیں. وہ فزیکلی جسمانی طور پر تو نہیں ہوتی لیکن ہمارے دل میں گریں لگتی ہیں. ہم غلط کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ دل میں گرہ لگتی. تو وہ اس گرہ کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کرتے جائیں, استغفار کرتے جائیں. پھر اس میں ایک اصول یہ اعلانیہ گناہ کرے تو اعلانیہ توبہ کرے, چھپا ہوا گناہ کرے تو چھپ کے توبہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی غلط کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ہمیں کہتا ہے ایسا نہ کرو تو ہمیں فوراً لوگوں کے سامنے ہی کرنا چاہیے میرے سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یا کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو پھر اعلانیہ طور پر اس سے معافی مانگنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو یعنی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر ظاہر ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے مخفی نیکی کی جائے گی, اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کی جائے گی. پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی ایک تو زبان سے توبہ کرنا اور ایک ہے کوئی نیک کام کر کے توبہ کرنا. جب نیک کام کر کے آپ توبہ کرتے ہیں یا نیکی کے ذریعے اپنے گناہ دھوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں, کیونکہ صرف زبانی رٹا ہوا استغفر اللہ بعض کو دل بھی نہیں ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ کافی نہیں ہے. زبان سے بھی کریں, اس کا مطلب نہیں کہ زبان سے نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی ذنبی رب اذنبت فاغفر لی. کتنے طریقے ہیں. سجدے کی دعاؤں میں استغفار ہے, اسی طرح رکوع میں ہے, تحیات میں ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں
جمعہ کی نماز پڑھنا. اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو جمعہ کی تلقین کریں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اب اہم جمعے کے وقت بھی بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جمعہ کا پڑھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے، کوئی جگہ ہے جہاں آپ جمعے کے لیے جا سکیں، تو آپ بھی اہتمام کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے، خوب اچھی طرح کرے، یعنی مل بل کے صاف ستھرا ہو کے وضو کرے، پھر جمعے کے لیے آئے، خاموشی سے بیٹھے، تو اگلے جمعے تک اور 3 دن مزید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پورے ہفتے کے اور 3 دن اور بھی. اور جو شخص وہاں بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا کسی بھی چیز سے، تو وہ اللہ کام میں مشغول رہا، اس کا پھر جمعہ نہیں، کیونکہ وہاں خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا اور اچھی سے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ ایک نیکی کا کام ہے جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. دوسرا، آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ دن کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے پریشانیوں سے، تو لیٹ کے بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں. اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی. اگر اٹھا نہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اٹھ کے عبادت کی توفیق دے. اگر 1 دن نہیں، 2 دن، 3 دن مسلسل آپ دعا کرتے رہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے گا، کیونکہ یہ سب سے بھاری نماز ہے نا انسان پر. وقت کی نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہوتی، کہاں یہ کہ نفل نماز انسان پڑھے. لیکن خاص طور پر اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں انسان ہے اور بڑے گناہوں میں کون سے ہیں بڑے گناہ؟ شرک کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ. غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، یا کسی اور کے آگے سجدہ، یا کسی اور کو اللہ سے زیادہ چاہنا، کسی اور کی عقیدت اور محبت میں غلو کرنا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، قبروں میں جانا، مزاروں میں جانا، یہ سب شرک کے طریقے ہیں. اسی طرح خفیہ شرک کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کی نیکیاں، یہ بھی تو شرک ہے. پھر اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ناراض کرنا، یا ماں باپ سے ناراض رہنا، یا ان کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھنا، یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح جادو کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جس میں دھاگے پہ پڑھ کے گانٹھیں لگائی جائیں، یہ جادو ہوتا ہے اور جادو کفر ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے جا کے غیب کی خبریں معلوم کرنا، ان سے پوچھنا کس نے ہم پہ جادو کیا، یہ بھی شرکیہ کاموں میں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، یعنی عراف کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے کبیرہ گناہ جو ہے اگر انسان سے سرزد ہو، جیسے غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اس کے عیب کھولنا، کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کو سارے عام محفل میں اچھالنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو ایسے اگر گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اور دل پہ بوجھ بنا ہوا ہو، یا پھر قتل اور زنا، یہ تو خیر بہت ہی بڑی بڑی اور بھی چیزیں ہیں. امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں بڑے گناہوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، وہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، یہ سب بڑے گناہ. تو اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت انسان کا ضمیر پھر بڑا ہی ملامت کرتا ہے، انسان کو بڑا ہی ایک پریشانی رہتی کہ میں کیا کروں. تو اس صورت میں تہجد پڑھنا جو ہے وہ ایسے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بعض اوقات لوگ سستی کے مارے آمین نہیں کہتے، اچھا دل میں ہی ایسے ہلکا سا بول دیا، یہ کہا ہی نہ. پھر اسی طرح اگر کوئی گناہ بہت پریشان کر رہا ہے یا کوئی زندگی میں بڑی مشکل آ گئی ہے
تو اس کی دوری کے لیے، اس تکلیف کی دوری کے لیے، بیماری کی یا بچوں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی غم کھا رہا ہے آپ کو، تو اس کا حال کیا ہے؟ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد استغفار کریں، توبہ کے نفل جس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. کہ جو لوگ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی بعض اوقات گالیاں دینا یا تانے دینا، یہ بھی بے حیائی کا ہی کام ہے. اور اسی طرح زنا اور غیر مردوں سے باتیں اور چیٹنگ اور دوستیاں اور یہ سب حرام کاموں میں سے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کچھ کر چکا ہے بھول چک کے غلطی میں، تو پھر کیا کرے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیا ہے، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں گناہ معاف کرتا. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر ڈھٹائی نہیں کرتے، بلکہ شرمندہ ہو کر فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں. پھر اسی طرح رمضان اور لیلۃ القدر میں خاص طور پر گناہ معاف ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اور لیلۃ القدر کا قیام کرے. پھر حج اور عمرہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. حج تو انسان کے لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن عمرہ کے بعد پھر عمرہ کیا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے مال کا ضیاع کریں، شادیوں پہ اسراف کریں یا اور دنیاوی چیزوں میں ایک کے بعد ایک جوڑا بناتے چلے جائیں اور کپڑوں پہ کپڑے اور اپنے مال کو فضول چیزوں میں لٹائیں، تو ہم کیوں نہ خود بھی اور کسی دوسرے کو بھی عمرے پر بھیجنے کا ثواب حاصل کریں. یعنی نیکی کے کاموں میں لگے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. یعنی بعض اوقات ہم خود نہیں جا سکتے، کسی کو بھجوا سکتے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں اور ان کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے اور وہ جا نہیں سکتے، تو ان کے لیے سوچیں. پھر اسی طرح وہاں جا کر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا جو ہے وہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر صدقہ کرنا، صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اگر کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پر آپ کو شدید ندامت اور پریشانی اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کے حالات میں خرابی ہو گئی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہو جاتی، کاروبار خراب ہو جاتے، فصلیں سوکھ جاتی، جانور مرنے لگتے، زلزلے آنے لگتے، تو کئی قسم کے نقصان ہوتے. یعنی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور پھر وہ ناراضگی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان اور نیک کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت کرے، اور چھپا ہوا صدقہ خاص طور پہ جس میں دکھاوا نہ ہو. پھر خصوصاً جب کہیں کوئی آفت آ جائے اس وقت انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے. اب پچھلے دنوں جیسے زلزلہ آیا، کئی لوگوں کے گھر گر گئے. اب دیکھیں ایک گھر کتنے دنوں میں بنتا ہے اور کتنی مشقتوں میں، اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں لوگوں کے گھر گرے جہاں سخت سردی ہے، کہیں برفیں پڑ چکی ہیں، اور اب ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں. اس کی فکر کریں. اسی طرح اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے نوکروں میں، خادموں میں، اپنے قریب کی کچی بستیوں میں، ہر طرف. یعنی جو مومن ہوتا ہے نا اس کی نگاہ بڑی انسان شناس ہوتی ہے کہ کہاں ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مندوں سے بھاگے نہیں، ضرورت مندوں کو تلاش کرے اور اللہ کی خاطر ان کو دے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر دیتے نا تو اس کے بڑے وسیع ثمرات ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ رات کو چھپ کر صدقہ کرے گا، تو اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا تو صبح پتا چلا کہ اس نے کسی چور کو صدقہ دے دیا. وہ بڑا پریشان ہوا، دوبارہ اس نے پھر ارادہ کیا. اگلے دن اس نے کسی بدکار عورت کو دے دیا، اگلے دن کسی امیر آدمی کو اس نے دے دیا، کیونکہ اندھیرے میں جو دے رہا تھا پتا نہ چلا. تو اس کو بتایا گیا کہ
اس کے صدقے کی وجہ سے چور نے چوری چھوڑ دی, بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی, اور جو امیر تھا اس نے بھی اپنے عمل جو ہے وہ بدل لیے, اس نے بھی اچھا کام شروع کر دیا. تو جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کے بہت اثرات ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کر, اس کو محسوس کر کے اور لوگ بھی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں, چاہے بظاہر آپ کو اس کی سامنے کوئی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو. پھر اسی طرح جب کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا, کوئی مشکل پیش آ رہی ہو, تو والدین کے ساتھ کوئی نیک سلوک کریں. والدین فوت ہو چکے ہو تو خالہ, ماموں, چچا, پھوپھی, ان رشتوں کے ساتھ سلوک کریں, ان کو خوش کریں. اگر آپ کی اولاد آپ کو پریشان کر رہی ہو تو خاص طور پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری اولاد ہمیں پریشان کر رہی, ہمیں نہیں پتا ہم نے ماں باپ کو بچپن میں کتنا تنگ کیا ہوا, کتنی ضدیں کی ہوئی ہیں, ان کو کیسا کیسا ستایا ہوا. اور بعض اوقات تو ہم ہوش میں آ کے بھی ستاتے رہتے ہیں, اور جو ہم انجانے میں چھوٹے ہوتے رو رو کے چیخ چیخ کے بیمار ہو کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں, اس کا تو ہمیں یاد ہی نہیں, وہ تو ماں باپ کو یاد ہوتا ہے. پھر جب ہمارے بچے وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ کوئی نیکی کرنی چاہیے,